بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی بات لے کر آئے ہیں کہ حق بولنا کیا چیز ہوتی ہے۔ جو حق بولتے ہیں حق سنتے بھی ہیں، اور جو عدل کرتے ہیں انصاف کرتے ہیں، اگر ان کے سامنے کوئی سیل کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو جواب بھی دیتے ہیں۔ اور دیکھیں تاریخ میں اٹھا کر تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو، جو مراد مصطفیٰ بھی ہیں، جس کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے رب سے مانگا ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو مصطفیٰ کو عطا فرمایا ہے۔ اور جس ہستی کے بارے میں میرے اور آپ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی آتا تو وہ عمر ہوتا، لیکن عمر وہ ہے کہ جس کے بارے میں آمنہ کے لال نے فرمایا ہے کہ شیطان اس کے پچھاویں سے بھی ڈرتا ہے، اس کے سائے سے بھی ڈرتا ہے۔ اللہ نے عمر کو یہ شان عطا کی تھی، لیکن آپ کا جو انصاف تھا، آپ کا جو عدل تھا، وہ تاریخ دیکھ لیں کہ تاریخ اس کی مثال ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں یمن سے کپڑے آئے، اور جو آپ نے تمام مسلمانوں کو برابر میں تقسیم کیے۔ ایک مسلمان کو ایک چادر کے برابر کپڑے کے حصے میں ملا تھا، اور امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی جیسے دوسرے لوگوں کو ایک چادر کا کپڑا حصے میں ملا تو عمر کو بھی ویسا ہی ملا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہر مسلمان کو برابر تقسیم کیا ہے۔ اور امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد شریف میں کے ممبر میں تشریف فرما تھے، خطبہ دے رہے تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین، میرے محبوب کے صحابہ، میرے محبوب کے غلام خطبہ سن رہے تھے، تو اس یمنی کپڑے کا آپ نے کرتا بنایا ہوا تھا، اور جیسے ہی خطبہ شروع ہوا تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، عرض کرتا ہے کہ امیر المؤمنین آپ خطبہ بعد میں دیں، ہم آپ کا خطبہ بعد میں سنیں گے، پہلے یہ بتاؤ یہ جو آپ نے کرتا پہنا ہوا ہے، کیونکہ ہمیں بھی چادریں ملی ہیں، ہم نے بھی لی ہیں چادر، اور آپ کو بھی برابر میں یہ حصہ ملا تھا۔ چادر اتنی تھی کہ جس میں کرتا نہیں بنتا تھا، لیکن آپ نے کرتا پہنا ہوا ہے، یہ بتائیں یہ آپ نے کپڑا کہاں سے لیا ہے، اور ہم پہلے ہمیں اس بات کا جواب دیں، بعد میں آپ خطبہ دیں، ہم آپ کا خطبہ سنیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا تو آپ مسکرائے، اور آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو کہا کہ بیٹا آپ اس کو جواب دیں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو امیر المؤمنین عمر فاروق کے بیٹے تھے، تو انہوں نے اس شخص کو کہا کہ بھائی اصل میں بات یہ ہے کہ جیسے آپ کو چادر ملی تھی تو میرے بابا کو بھی ویسے ملی تھی، میں نے اپنے حصے کی جو چادر تھی وہ بابے کو تحفے میں دی، تو میرے بابا نے 2 چادروں کو ملا کر اس کا کرتا بنا کے پہنا ہوا ہے۔ ہم 2 چادروں کا حصہ جو تھا وہ بابا نے کرتا بنایا، اور کرتا بنا کر آج ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں۔ تو پھر اس صاحب نے کہا کہ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اب آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہے، اب آپ ممبر پر جلوہ گر ہوں، اب آپ خطبہ دیں، ہم آپ کا خطبہ سنیں گے بھی صحیح اور اس پر عمل بھی کریں گے۔ یقیناً جب عدل اور انصاف کی بات آتی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستی عمل بھی کرتی اور دوسروں کو بھی بتاتے کہ ایسے عمل کرنا ہے، عمل خود بھی کرتے تھے اور دوسروں سے کرواتے بھی تھے۔ کوئی ایسا شخص نہیں تھا۔ وہ حدیث واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں عمر فاروق نے فرمایا اگر دجلہ کے کنارے پر ایک بکری بھی پیاسی مر گئی تو قرب قیامت والے دن اس کا حساب بھی عمر کو دینا پڑے گا۔ اب انصاف دیکھیں، عدل دیکھیں، تو میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلام نے عمر فاروق نے کسی کے ساتھ نہ ہی انصافی کی ہے، نہ ہی کرنے دی ہے۔ جو عدل تھا میرے مصطفیٰ کا جو فرمان تھا، اسی طرح زندگی گزاری ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال کا وقت آیا تو 90 دینار آپ پہ قرض تھا، تو آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو کہا کہ بیٹا ایسا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ میرا قرض اتار دینا، اگر تجھ سے نہ ہو سکے تو پھر میرے یار علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو کہنا، اگر وہ بھی نہ کریں تو پھر دوسرے لوگوں کو کر کے یہ میرا قرض اتروانا ہے آپ نے۔ اب دیکھیں امیر المؤمنین ہو، 36 لاکھ مربع میل کا حکمران ہو، جب دنیا سے رخصت ہوا ہو تو قرض ہو اپنی جان پر، لیکن اللہ کے پیاروں نے جو درس دیا ہے اور اللہ کے محبوب غلاموں نے، میرے مصطفیٰ کے امتیوں نے، صحابہ نے جو درس دیا ہے، تو ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کے اللہ توفیق دے۔ اور ہم تو ایسے مسلمان ہیں
مسلمانی کا دعویٰ کرنا آسان ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہنا آسان ہے، لیکن مسلمان ہونے کا حق ادا کرنا بڑا مشکل ہے۔ اللہ پاک محبوب علیہ السلام کے نقش قدم پر اور صحابہ کے نقش قدم پر اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔